جب ہم اپنے گھر کے تعلق سے، اپنے بچوں کے رہنے کے تعلق سے اتنا اہتمام کرتے ہیں تو ہماری مساجدیں کیوں ایسی کسم پرسی کی حالت میں ہوتی ہیں؟ ایسی حالت میں چٹائیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، گندگی ہے، پانی پینے کا انتظام نہیں ہے، پنکھے اور جو لائٹ کا انتظام نہیں، بہت ساری مساجد میں مجھے معلوم ہے۔ اور اگر انتظام ہے، اے سی کا انتظام ہے، کولر کا انتظام ہے، فین اور لائٹ کا انتظام ہے، تو مسجد کے متولیان سے پوچھئے کہ اس کے انتظام کے لیے کتنے در کی چکر لگانا پڑتا ہے۔ ہر جمعہ کے بعد مساجد میں یہ اعلان کرنا ضروری ہو گیا ہے کہ جمعہ کے موقع پر مسجد کے مینٹیننس کے لیے، مسجد کے اخراجات کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کیجئے۔ میرے بھائیوں، کیوں کہنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ ہم لائن لگا کر ایگزیبیشن میں 40 روپے کی ٹکٹ لیتے ہیں، باہر آ جانے کے بعد ہماری وہ ٹکٹ انویلڈ ہو جائے، دوبارہ نہیں جا سکتے ہیں۔ لیکن یہی مساجد ہے جس میں آپ کو 40 روپیہ 50 روپیہ دینا بھاری پڑتا ہے۔ مسجد کے غلہ کو میں نے دیکھا، جائزہ لیا، جب مسجد کے ذمہ دار نماز ختم ہونے کے بعد ان غلوں کو کھولتے ہیں، اوپن کرتے ہیں، تو اس میں جو کیش ملتا ہے 10 روپے کے نوٹس ہوتے ہیں، 20 کے ہوتے ہیں، 100 کے ہوتے ہیں، بمشکل 500 کا نوٹ اس میں نظر آتا ہے، بمشکل۔ اور 2000 کی نوٹ تو میں نے آج تک نہیں دیکھی، 2000 کی نوٹ میں نے مسجد کے کسی غلے میں نہیں دیکھی، اور اگر کسی مسجد میں آ جاتا ہے میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یہ 200 کی نوٹ شاید کوئی سعودی سے آیا ہوگا مسجد میں، اس علاقے میں، اور اس نے سوچا ہوگا کہ میں 2 سال سے مسجد میں کچھ بھی ادا نہیں کیا، اس لیے 2000 کی نوٹ ڈالتے چلے جا رہا ہوں۔ میرا بھائی معاف کیجئے گا، تلخ لگتا ہے، آپ کو تکلیف ہوگی، آپ اپنی بے عزتی محسوس کریں گے، لیکن گھر جانے کے بعد سنجیدگی کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کر غور کیجئے، جائزہ لیجئے کہ آج ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ اپنے بچوں کی تعلیم پر، اپنے بچوں کے لباس پر، اپنے بچوں کے عیش و آرام پر ہم لاکھوں روپیہ خرچہ کر دیتے ہیں، لیکن وہ امام و مؤذن جو آپ کے دین کا ذمہ دار ہے، جو آپ کی نماز کا ذمہ دار ہے، جو آپ کی نکاح کا ذمہ دار ہے، جو آپ کے موت پر نماز جنازہ اور غسل کا ذمہ دار ہے، اس کے گھر میں کبھی آپ نے جھانک کر دیکھا، کبھی جائزہ لیا، کبھی سوچا کہ اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے؟ آج یہ باتیں ہمیں بڑی تلخ نظر آتی ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہمارا یہ رویہ رہا تو میرے بھائی اور بزرگوں، اگر ہم اللہ کے گھر کے تعلق سے یہ بے رغبتی کا اظہار کریں گے، اللہ کے گھر کو چلانے والوں کے تعلق سے، امام و مؤذن کے تعلقات سے اگر ہمارا یہ رویہ ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ جب تک کوئی قوم اپنی حالت میں سدھار نہیں کرتی ہے، اللہ اسے سدھار کا موقع نہیں دیتا ہے۔ اور پھر دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نہیں اپنے آپ کو بدلو گے، یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ تمہارے بجائے ایک دوسری قوم لے آئے گا اور وہ تم جیسی نہیں ہوگی۔